بڑی شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، وہ نازیبہ حرکتیں ہم درگاہوں پر جا کر کرتے ہیں جس سے اولیاء کرام بدنام ہو رہے ہیں، اور اولیاء کرام سے لوگ بدزن ہو کر اولیاء کرام کے خلاف کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اس میں اولیاء کرام نعوذ باللہ اولیاء کرام کی اس میں کوئی گڑبڑ نہیں، انہوں نے نہیں کہا لوگوں کے کہ ان کی مزارات پر آئیں تاگے باندھیں۔ تاگے باندھنے کا تصور ہم نے کہاں سے لے لیا؟ ہم جاتے ہیں ہال ٹکٹ لگاتے ہیں، کیا ہال ٹکٹ لے کر انٹرنس میں آپ کو حاضری موقع دینا یہ اولیاء کرام کے ہاتھ میں؟ اولیاء کرام سے ہال ٹکٹ سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ جا کر آپ تالے لگا دیتے ہیں، لاکس ڈال دیتے ہیں اور کنجی خود رکھ لیتے ہیں، تالے لگاتے ہیں اور چابی جیب میں ڈال لیتے ہیں، اس کا فائدہ اولیاء کرام کو کیا ہوگا؟ ڈوریاں باندھتے ہیں، تاگے باندھتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ پیسے طلب کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیسے مانگنے والا گناہگار ہوگا، اولیاء کرام کا پیسے مانگنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پیسے مانگنے والے اولیاء کرام کو بدنام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ طواف کر رہے ہیں، طواف کرنے کا معاملہ بھی یہی ہے۔ طواف صرف ایک گھر کا کیا جا سکتا ہے، وہ گھر خدا کا گھر خانہ کعبہ ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کسی اور گھر کا نہ طواف کرنے کا کوئی کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے۔ اب جو لوگ کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار اولیاء کرام نہیں ہیں، یہ کرنے والے خود گناہگار ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داری کرنے والوں پر عائد ہوتی ہے۔ یہ جتنے نازیبہ حرکتیں ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ خواتین کا حاضر ہونا، بے پردہ کے بغیر حاضر ہو جانا، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے جو کی جا رہی ہے۔ عورتوں کا حاضر ہونا پہلے تو بہت حدود کے ساتھ، عورتوں کے لیے تو غیر محرم کے ساتھ کسی بھی مقام پر جانے سے اسلام نے منع فرمایا ہے، تو خواتین کا آنا اور یہ ساری جو حرکتیں ہو رہی ہیں، اسلام کا اور اولیاء کرام کا ان ساری حرکتوں سے کوئی وابستگی نہیں ہے، یہ اولیاء کرام کو بدنام کرنے کا سبب ہے۔ اسی طرح کا ایک جو معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہر کس و ناکس کی ایک مزار بنائی جاتی ہے اور اس کے خلاف اس پر پھول چڑھائے جاتے ہیں اور چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ کوئی خواب دیکھتا ہے کہ فلاں مقام پر ایک اللہ کے ولی ہے، اور لوگ خوابوں پر درگاہوں کی بنیادیں نہیں ہوتی، درگاہوں کی بنیادیں حقائق پر ہوتی ہیں، شخصیت پر ہوتی ہیں، ان کی ولایتوں پر ہوتی ہیں۔ کوئی خواب دے کے کوئی درگاہ بنا دے، اس کا کوئی اسلام سے لینا دینا نہیں، اور ان لوگوں کو تعاون کرنا، ان لوگوں کو پیسے دینا، ان لوگوں کو بڑھاوا دینا، یہ اسلام کے خلاف ایک سازش کے طور پر مانا جائے گا۔ تو میں نے جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، درگاہوں پر جانے کے بعد ان ڈسپلن کو ملحوظ رکھ کر جانا چاہیے جس سے اولیاء کرام کی محبتوں میں اضافہ ہو، اور یہ جتنی غلط حرکتیں کی جا رہی ہیں کرنے والے گناہگار ہوں گے، اور اولیاء کرام کی نعوذ باللہ اولیاء کرام کے غضب کا بھی یہ لوگ شکار ہو سکتے ہیں جو اولیاء کرام کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ان جاہلوں کو روکنے کی ہم تمام کو ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اولیاء کرام کے بارگاہوں پر جانا اور ادب کے ساتھ جانا نصیب فرمائے، اور بے ہدہ حرکتوں سے اولیاء کرام کی بارگاہوں میں ہمیں محفوظ رکھے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔